رحمت رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت پیاری نشریات رحمت رمضان، اور اس کا انتہائی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پیارے، بہت ہی محبوب اور مرغوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حضرت، بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہر نظر بس سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آپ سے کم لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ حضرت کی برکتیں مل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ فیضان مل رہا ہے، الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، الحمدللہ ہمارے پروگرام کا یہ حسن ہے، بات ہوتی ہے قرآن پاک سے، لیکن آج ٹاپک مطلب ایک کہتے ہیں نا بنیادی ٹاپک ہے کہ بھئی قرآن پاک کے اپنے مضامین کیا ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آمین۔ قرآن پاک کے مضامین کو اگر اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، جیسے کہ روایت میں یہ موجود ہے کہ پورے قرآن پاک کے مضامین سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کے مضامین سورہ فاتحہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی قرآن پاک کا جو اس کی جو اصل ہے وہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے سے ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس بات کی طرف لے کر کے چلیں تو مختصراً میں یوں آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن پاک کے مضامین کا من جملہ ارد گرد حصار ایمانیات پر زیادہ ہے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے، ایمان۔ بندہ سب سے پہلے اپنے حقیقی خالق کو پہچان لے، زندگی یہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ باقی یہ کون دوست ہے کون دشمن ہے ان کو پہچاننے میں زندگیاں لگا دیتا ہے، پہلے یہ تو پہچان لے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے واہ واہ واہ۔ اور کیوں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں، قرآن پاک کے اکثر مضامین اسی میں ہیں۔ صحیح ایمانیات یہ قرآن پاک کا ایک بڑا مضمون ہے، بڑا چیپٹر ہے۔ صحیح۔ اور شروعات بھی جو ہوتی ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، اور یہ ایمانیات سے تعلق ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایمان اور اس کے مشمولات کے سلسلے میں جو بحثیں آئی ہیں وہ قرآن پاک کا اکثر حصہ ہے۔ دوسرے اخلاقیات، واہ واہ۔ قرآن کے مضامین جو ہے اخلاقیات پر مشتمل ہیں کہ بندے کو رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، بقائے باہم کے جو اصول بتائے جاتے ہیں، یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہلکی سی بھی خرابیوں کو قرآن نے ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ واہ۔ جبکہ میں ایک ایگزامپل آپ کو بتا دوں، آپ مالدار ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، تو کبھی اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں جیسے چاہے ویسے خرچہ کروں، قرآن کے مضامین میں یہ بھی نہیں ہے۔ تم پیسوں کے مالک ہو گئے تو کیا مطلب اسراف بھی حرام ہے۔ تو قرآن اس کو بھی نہیں پسند کرتا۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بھی منع فرمایا۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی ہمارا پیسہ ہم کو جیسے چاہے ویسے خرچہ کرنے دو، نقصان کیا ہے اس میں اگر میں خرچ کروں تو؟ نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں بندے ہیں، سب کا نظام دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس مال ہے اور جس غریب کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسراف نہ کرو، اپنے استعمال کے لیے جتنی چیزیں تجھے درکار ہے وہ کرو۔ تو میں نے تو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی، اخلاقیات میں بندہ کیا سمجھتا ہے عام طور پر، میں اس کا مالک ہوں جیسا چاہے کروں، دوسرے کو نہ میں نقصان دے رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا ہوں، تو میرے اپنے پیسوں کو میں، قرآن جو ہے ان اخلاقیات پر بھی مشتمل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان ان اللہ، اخلاقیات پر سبحان اللہ۔ اب دوسرے جیسے اخلاقیات میں اگر جیسے کسی کو چھیڑنا ہوا، گالی دینا ہوا، تو اس میں دوسرے کا تعلق بھی نظر آتا ہے صحیح کہ دوسرے کو ٹھیس لگے گی۔ لیکن یہ جو مال کا خرچ ہے بظاہر دیکھا جائے تو یہ ہر آدمی کا اپنا اختیار ہونا چاہیے، صحیح۔ لیکن قرآن نے اس کو بھی روکا ہے، بلکہ اتنی سختی سے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کے مضامین بیسک جو ہے ایمانیات ہیں، اور اس کے بعد پھر اخلاقیات ہیں۔ اب اخلاقیات کو بتانے کے لیے جو چیزیں آئی ہیں وہ واقعات ہیں۔ صحیح۔
واقعات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی تہائی قرآن کے برابر ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ احکامات ہیں۔ احکامات وہ ہے کہ آپ کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، فرض کیا ہے آپ کے لیے، اور کس چیز سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ احکامات کی آیتیں ہیں۔ صحیح۔ تو یوں سمجھ لیں پہلے ایمانیات کا حصہ ہے، پھر اخلاقیات ہیں، پھر واقعات ہیں، پھر احکامات ہیں۔ سبحان تو یہ اللہ، قرآن پاک کے من جملہ کل ملا کر کے اختصاراً میں نے آپ کو مضامین بتائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، شاید آپ نے اس انداز سے پہلے یہ بات کبھی نہیں جانی ہوگی، حالانکہ دنیا میں بندہ کوئی بھی کتاب جب لائبریری سے بھی اٹھاتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی کس مضمون پر یہ کتاب ہے، آخر اس کتاب کو پڑھ کر مجھے کیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو قرآن پاک الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے، پر اس خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے آج بتایا کہ بھائی یہ کن مضامین پر مشتمل ہے، اور کس حسن ترتیب سے الحمدللہ اس کے مضامین ہیں، اور سب کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ IDS ہے اور یہ قرآن کی دنیا ہمارا پروگرام ہے، جس سے ہمیں الحمدللہ معلومات کا خزانہ مل رہا ہے۔ مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب دیکھیں، آپ نے آغاز میں کہا کہ بھائی ایمانیات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن پاک کا، تمام مضامین میں سب سے جو اہم موضوع ہے وہ ایمانیات ہے۔ اب ایمانیات کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پھر اللہ کے بارے میں ایک مومن کا، ایک اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کے وجود کی دلیلیں بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا قرآن سے ہی بیان ہو جائے۔ بالکل، دیکھیں ویسے یہ باب عقائد سے تعلق رکھنے والا ہے، صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے ہی ایمان شروع ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمانیات کا جو بیان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جی جی جی، تو ایمانیات میں جہاں بھی قرآن پاک کے مضامین ملیں گے آپ کو، سب سے پہلی چیز ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، اس کے بعد پھر آخرت ہے، پھر رسولوں پر ایمان بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، فرشتوں پر بھی ہے، قیامت پر بھی ہے، یہ سب بعد میں ہے، لیکن بیسک چیز جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ایمانیات کی بھی جڑ ہے، واہ واہ واہ۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اب قرآن پاک میں اس کے لیے مضامین بہت ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی سوالات میں تنوعات آ سکتے ہیں، یعنی بہت قسمیں بن سکتی ہیں۔ صحیح۔ کہ اگر جیسے اب یہ بحث جو ہے نا فلسفیانہ بحث بھی ہو جائے گی، کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ایمانیات کی بحث میں سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود کو ماننا، صحیح، تو سب سے پہلے پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس کے وجود کو کیسے آپ ثابت کریں جی۔ گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، موجود ہے، اس کے لیے دلائل جو ہے نا قرآن نے دنیا کی چیزوں کو بتایا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لآیات جہاں جہاں ذکر آیا ہے وہ اللہ فرماتا نشانیاں ہیں واہ واہ واہ۔ کہ زمینوں کو اور آسمانوں کو جو پیدا کیا ہے رب تعالیٰ نے، ان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ دن کیسے ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات غالباً میں نے کبھی کہا ہو، پھر آپ کے سامنے آج ذکر کرتا ہوں کہ روز مرہ جن کاموں کو بندہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے ذہن میں وہ عجوبہ نہیں لگ رہا، جبکہ وہ کام بہت بڑا عجیب ہے۔ جی، جیسے میں نے مثال کے طور پر کہا کہ انسان کا 2 ٹانگوں سے کھڑا ہو جانا وہ اپنے آپ میں ایک عجیب ہے، لیکن چونکہ معمول ہو چکا ہے، روز دکھنے والی چیز ہے، تو اس کو عجوبہ نہیں لگتی۔ دن کا جانا، رات کا آنا، پھر دن کا آنا، پھر رات کا آنا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عجیب نظام ہے، واقعی جو دلوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے، لیکن چونکہ عادی ہو گیا انسان، بالکل ہے، صحیح، عادی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ان میں چھپی ہوئی رازوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو کہوں فلکیات سے تعلق رکھنے والے، ارضیات سے تعلق رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ زمینوں کی تخلیق میں اور آسمانوں کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ کیوں نشانی ہے؟ کیونکہ اب عام بندے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ زمین ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ زمین کیسے بنی ہے، کہاں رکی ہے، وہ تو تحقیقات میں نہیں جا رہا ہے۔ لیکن جو بندہ ریسرچ اسکالر ہے زمینوں کے بارے میں، وہ سمجھ سکتا ہے کہ زمین کی اتنی گہرائیاں ہیں، جو سب سے زیادہ اندر تک جا کر کے دیکھا گیا ہے زمین، وہ زیادہ سے زیادہ جو کھودا گیا وہ 12 کلومیٹر تک جا سکے، اس کے بعد نہیں۔
اچھا اور اس کے بعد جو لاوا ہے اندر، جو آگ ہے، وہ اتنا زیادہ ہیٹ والا ہے کہ جس کو روئے زمین پر موجود کوئی بھی آلہ نہیں برداشت کر سکے گا. او ہو آج تک وہ ایسی چیزیں نہیں پیدا ہوئی کہ اتنے اندر جانے کے بعد وہ ساری چیزوں کو بھسم کر دے گا. او ہو تو مطلب فائر پروف اتنا بھی زیادہ کوئی آج تک بنا نہیں سکا. اب زمین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر اس کو یہ بھی کہا گیا کہ زمین کو پانی پر بچھایا گیا ہے. پانی پر زمین کو بچھایا گیا. یہ زمین کی خلقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جگہ جگہ جو پہاڑ نصب ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے میخ بنا کر کے اس کو مار دیا ہے کہ زمین جو ہے نا ڈس بیلنس نہ ہو. کیا بات ہے. تو پہاڑ بھی جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. اچھا میں بات بتاتا ہوں. ایک مسئلہ آیا تھا ہمارے زمانے طالب علم میں، صفا اور مروہ کی توسیع کا مسئلہ تھا. میرے استاد گرامی حضور طاہا حبیشی صاحب نے اس کی پوری تحقیق پیش کی تھی. بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ پہاڑ نیچے جا کر جڑیں چھوڑتا ہے، پہاڑ پھیلتا ہے. جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں پہاڑ کی بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے ثابت فرمایا تھا کہ نہیں، پہاڑ کی جڑیں نہیں ہوتی. پہاڑ جو ہے پھر نیچے اس طرح سے باریک ہوتا ہوا اندر جاتا ہے. اچھا. اور اوپر جتنا پہاڑ دکھ رہا ہے یہ اس کا 10واں حصہ ہے، اور نیچے 90% نیچے ہے. اچھا. جتنے پہاڑ آپ کو دکھ رہے ہیں صحیح. کیونکہ میخ کی شکل یہ ہے، اور قرآن میں وتد کہا گیا پہاڑ کو. صحیح. میخ ٹھوک دیا جائے تو میخ کا اکثر حصہ اندر ہوتا ہے. واہ واہ. اور اس کا صرف سر اوپر ہوتا ہے، جس کو ہم کیل بھی کہتے ہیں ہمارے اردو میں. ہاں جی، کیل. اب یہ کیلیں ہیں جو ٹھوکی گئی ہیں زمین پر. صحیح. اور یہ جو ان کا سرا دکھ رہا ہے یہ کیوں ٹھوکی گئی ہیں؟ کہ پانی پر زمین کو بچھایا گیا ہے کہ پانی پر زمین ہلے ڈھلے نہ، ادھر سے ادھر نہ بہگ جائے. اس کو کیلیں ڈال کر کے روکا گیا ہے. تو مجھے آپ بتاؤ کہ پانی جیسی چیز پر ہم چادر بھی ڈال دیں تو اندر چلی جائے، اور اتنی بھاری بھرکم زمین کو پانی اٹھا کر کیسے رکھا ہوا ہے؟ پانی میں کیسے موجود ہے یہ؟ اور اس کے علاوہ اور حیرت کی بات، میں صرف ابھی ایک ہی آیت کے پاس آیا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے. ایک آیت پر ہی اگر ہم گفتگو کریں بڑی طویل ہو جائے گی. صحیح کہہ رہے. زمین کی پیدائش میں یہ حکمتیں کہ آخر پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بھاری بھرکم زمین کو آخر کوئی تو پیدا کیا ہے، کوئی ہوگا اس کا مالک. بغیر اس کے کوئی زمین اس طرح سے نہیں آئی ہوگی. اب آسمان کی طرف چلتے ہیں. آسمان کیا ہے؟ دنیا میں آج تک کوئی بھی خلا میں چھت بنا نہیں سکا. ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی ہائی لیول کی ہو، بغیر پلر کے، بغیر ستون کے کوئی چھت قائم ہو سکی نہیں ہوئی آج تک، نہیں ہو بھی نہیں سکتی. جی. لیکن ایک ہی چھت ہے جو بغیر ستون کے ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد. اللہ بغیر کسی ستون کے اس نے اوپر آسمان تان رکھا. کیا بات ہے. اللہ فرما بھی رہا ہے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے کیونکہ یہ دلائل میں قرآن کی آیتیں آئی ایمانی. واہ واہ واہ. جن لوگوں کو شک و شبہ ہے وہ آسمان کی طرف جائے. حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی جو بندے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، گھر پر بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ابھی اگر ان کو ایسی خبر ملے کہ تمہاری چھت میں سوراخ ہو گیا یا پلر ہل گئے ہیں اور چھت گرنے والی ہے، تو یہ دوڑ کر کے کہاں جائیں گے پناہ لینے کے لیے؟ گھر سے باہر چلے جائیں گے. گھر سے باہر کھلے آسمان کے نیچے. بالکل. حیرت کی بات نہیں ہے کہ تم پلر والے چھت کے نیچے ڈر رہے ہو، بغیر پلر والے چھت کے نیچے محفوظ ہو. کیا بات ہے. تمہیں اتنا یقین ہے کہ وہ چھت نہیں گرنے والی ہے. ہماری پلر والی چھت جو ہے اس کے اندر درار آ سکتی ہے، گر سکتی ہے، اور ہم دب سکتے ہیں. لیکن بندہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھتا ہے جب کھلے میدان میں جائے آسمان کے نیچے، جبکہ اس کا کوئی ایک بھی پلر نہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو تمہارے دلوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تم محسوس کرتے ہو کہ یہ آسمان کبھی آج تک نیچے نہیں آیا، اس کو کون ہے جو قائم کیا ہوا ہے. واہ واہ. اچھا 20ویں پارے کی جو آیتیں شروع ہے نا، 5 آیتیں مسلسل رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے وجود کے دلائل میں آئی ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. اور آسمانوں سے جس نے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور جس نے پھلوں والے باغیچے تمہارے لیے اتارے. سبحان اللہ. ایک بیج لے لیجیے آپ، گیہوں کا ہو، جو کا ہو، ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور اس پہ پانی ڈالتے رہتے ہیں،
تو کیا اس سے بھی پودے نکل آتے ہیں؟ نہیں. اور ہمارے ہاتھ نے کیا قصور کیا ہے؟ لیکن وہی زمین پر آپ ڈالیں دوسرے ہی دن اس کی کوپلیں نکل آتی ہیں، زمین کا سینہ چیر کر کے باہر آتا ہے. واہ واہ واہ. اور وہ اتنا ہلکا نازک کہ اس کو انگلیوں میں پکڑو تو ختم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر کھڑا بھی ہوتا ہے، زمین کا سینہ بھی چیر کر کے آیا ہے. بڑی سی بڑی آندھی آ جائے، بڑے درخت تو اکھڑ سکتے ہیں لیکن وہ پودا نہیں جاتا، واہ واہ واہ. وہ کھڑا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کس نے نکالے تمہارے لیے؟ مظاہر قدرت اتنے ہیں حافظ صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دنیا جو جغرافک جانتی ہے اور آج جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ دیکھتے ہیں پودوں کی، پھولوں کے، پھلوں کے رنگوں کا آج تک تعین نہیں ہو سکا کہ کتنے ہیں. اللہ اکبر. مچھلیوں کے اندر کتنی اقسام ہیں یہ آج تک تعین نہیں ہو سکا. کتنے لاکھ قسم کی مچھلیاں ہیں. یہ ہر ایک فیلڈ الگ الگ ہے. بندہ اس میں گم ہے آفاق میں، لیکن پہچاننے کے لیے اگر اللہ نے اس کو ہدایت دی تو فوراً سمجھ جائے گا کوئی ایک بڑی طاقت ہے، کوئی ایک سپریم طاقت ہے جو ان سب چیزوں کو کنٹرول کی ہوئی ہے. بنا اس طاقت کے یہ سارا کنٹرول نہیں ہو سکتا. تب یہی اللہ کے وجود کی دلائل. اچھا میں وہ 20ویں پارے کی آیتیں کہہ رہا تھا. امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ سبحان اللہ. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکیوں میں اور تریوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ جو جہاز چلتے ہیں نا تو یہ کیا کمپنیوں کا کمال ہے؟ پانی پر جو جہاز چلتے ہیں کون سا ایسا آلہ لگا کر کے رکھے ہو کہ ڈوبتی نہیں؟ یہ تو آج تمہاری ٹیکنالوجی ہے. اس زمانے سے یہ کشتیاں ہیں جب لکڑیوں کی چلتی تھی. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. لکڑیوں کی چلتی تھی. 50 گرام کا نہیں، 2 گرام کی کنکری لیجئے اور اسی پانی میں آپ ڈالیے. مجھے بتائیے کہ وہ کنکری اوپر تیرے گی کہ اندر جائے گی؟ اندر جائے گی. وہ تو چاہے جیسا سمندر ہو کہ ندی ہو، لیکن ہزاروں ٹن وزنی جہاز آپ اس پانی پر چھوڑو اور مسافروں کو لے کر کے بھی چل رہی ہے. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کشتیوں کا پانی پر چلنا یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ ان کو چلانے والا خدا ہے. اللہ اکبر. بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں. بس یہی ہے کہ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اللہ. پھر جب جس کے لیے ہدایت موقوف ہو گئی ہے وہ اس نے اپنے آپ کے دروازے بند کر لیے تو یہ نشانیاں بھی اس کے لیے کچھ نہیں. اللہ اکبر. اللہ. دنیا میں اتنی نشانیاں ہیں. چلیں یہ تو مظاہر قدرت میں نے زمین کے بتائے، آسمان کے بتائے، پیڑ پودے، جنگلی جانوروں کے، نباتات کے. خود انسان اپنے آپ میں دیکھے اللہ کی نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کہتا ہے تمہاری جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک ہی اگزامپل میں آپ کو دوں، کبھی کبھار میں عرض کرتا ہوں. ایک روٹی ہے، گیہوں کی روٹی آپ کھاتے ہیں. اس روٹی کے آنے میں کتنے منزلیں طے ہوئی ہیں. یعنی گندم زمین میں گیا، فصل آئی، کٹائی ہوئی، پھر اس کے بعد گندم جب آ گیا، گیہوں جب آ گیا تو اس کی پسائی ہوئی، آٹا بنا. یہ منزلیں طے کر رہے نا. آٹا بنا، گھر پہ آیا اور اس کے بعد اس کی گندھائی ہوئی، اس کی وہ بنی، پیڑیاں بنی، اور اس کے بعد پھر اس کی روٹیاں بنی، اور اس کے بعد توے پر گئی. یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. آپ کا اختیار ہے جب وہ گندم سے آٹا نکل آئے 1 کلو لو، 2 کلو لو، آپ کا اختیار ہے یا نہیں؟ آپ جتنا چاہے لیں گے. گھر پہ آنے کے بعد آپ ہماری بیگم کا بھی اختیار ہے، وہ 10 روٹیاں بنائے کہ 5 روٹیاں بنائے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب وہ پکانے کے بعد بھی روٹی پک گئی، کھانے میں بھی آپ کا اختیار ہے کہ 4 ٹکڑے کر کے کھائیں کہ 5 ٹکڑے کر کے کھائیں. اختیار آپ کا ہے. جب تک یہ روٹی باہر ہے آپ کا اختیار ہے. جب یہ روٹی لقمہ بن کر اندر چلی گئی تو مجھے بتاؤ کیا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی روٹی کا خون بن جائے، پاؤ روٹی کا گوشت بن جائے، باقی روٹی کا فضلہ بن جائے؟ اللہ آپ کا اختیار ہے. یہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اب آپ لقمہ بنا کر کے روٹی کو نگل گئے، اس کے بعد جو نظام ہے وہ رب العالمین کا ہے. آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو ہمارے اندر جو نظام ہے انسان کا، یہ صرف ایک تو روٹی کی میں نے مثال دی. اب اس کے بعد اندر جانے کے بعد
اسی روٹی کی غذا سے خون بن رہا ہے، اسی سے ہمارا جسم کا گوشت بن رہا ہے، اسی سے جو ہے مادہ منویہ بن رہی ہیں، نطفے بنتے ہیں، اور اس کے بعد پیپ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر فضلات بھی ہے. یہ ساری چیزیں الگ الگ کون ڈیوائیڈ کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اور وہی اگر عورت غذا کھائے تو اسی کے غذا سے دودھ کون اس کو بناتا ہے، خون کون بناتا ہے، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ الگ. کیا بات ہے مصطفیٰ. قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، جانور کو دیکھو، گائے ہو کہ بکری ہو، اس کے گوبر اور اس کے خون کے بیچوں بیچ سے اللہ دودھ کو نکالتا ہے. ہائے. گوبر اس کا فضلہ ہے، اس کا رنگ الگ، اس کی بو الگ. خون اس کا رنگ الگ، اس کی بو، اس کا مزہ الگ اور اس کی بو الگ. اور دونوں کے بھی دیکھیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اس کا فضلہ اور اس کا خون. اور رب فرماتا ہے من بین فرث و دم، فرث یعنی گوبر اور دم خون، لبنن خالصا، درمیان سے ہم جو خالص دودھ نکالتے ہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. دودھ جب بھی آیا ہے دوہ کر کے ہمارے گھر آیا ہے، نہ کبھی اس میں خون کی رنگت پائی گئی، نہ گوبر کی رنگت پائی گئی، نہ ان دونوں میں سے کسی کا مزہ پائے گا. ایک نیا مزہ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کون ہے یہ جو پروسیس کر رہا ہے آپ کے اندر؟ واہ 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 واہ. کون ہے جو تمہیں یہ گزار کر کے لاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرو کہ کوئی ایک سپریم طاقت ہے جو یہ سارے نظام کو سنبھالی. مفتی صاحب یہ دیکھیں نا کہ دل ہمارا جو دھڑک رہا ہوتا ہے یہ کتنی سیکوینس میں، اس کی ٹائمنگ بھی فکس ہے. بالکل. اور ہمارے کوئی یعنی قریبی عزیز یا کوئی بھی ہو، جب وہ وینٹیلیٹر سے 4-5 دن ہاسپٹل سے ہو کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی کتنا بل بنا؟ بولے اتنے لاکھوں کا بل بن گیا. بولے مصنوعی طور پر سانس کو باہر رکھا گیا تو اتنا بل بن گیا. میں اس رب کا شکر نہ ادا کروں کہ جس نے دل بھی عطا فرمایا، دھڑکن بھی عطا فرمائی، اور کوئی بل بھی نہیں لے رہا. بالکل. آپ یہ دیکھیں حافظ صاحب، یہاں تو آپ نے یہ بتایا، کچھ تو وہ لوگ دانشور موجود بھی ہیں جنہوں نے یہ کیلکولیٹ بھی کیا ہے کہ اگر انسان کو پرائیویٹ طور پر سانس لینا پڑ جائے آکسیجن تو کتنا خرچہ آئے گا. اچھا. تو انہوں نے جو کیلکولیشن کیا ہے اس اعتبار سے اگر 60 سالہ زندگی کوئی گزارنا ہو تو اس کو کم از کم 400 کروڑ روپے کی ضرورت پیش آ جائے. اللہ اکبر. یہ سب فری ہمارے لیے ہے. اور یہ صرف سانسوں کی بات کر رہا ہوں، باقی کی چیزیں تو چھوڑیں. اگر آکسیجن بھی لینا پڑا پھر بھی شکر نہ ہو مصطفیٰ اگر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفت میں ہر ایک کو عطا کیا. تو پھر تو وہ آیت کیا خوب ہے کہ فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان. اللہ اکبر. تو چونکہ آپ نے یہ سوال یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلائل ہے، تو ہم تو ایک آیت میں ہی رہ گئے. وقت بھی آپ کا کافی ہو چکا ہے. وقت بھی کافی ہو گیا حضرت. ماشاءاللہ، یعنی بہت وسعت ہے موضوع کے اندر. بالکل. اور الحمدللہ آپ کے پاس دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اللہ کا عطا کیا ہوا جو کچھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب تھوڑا سا مزید اس پہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ آپ نے قرآن پاک سے اللہ کے وجود کے حوالے سے تو گفتگو بڑی کمال فرمائی ہے، مگر اگلا سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کو ایک ماننا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اور ایک سے زائد اگر مانا جائے تو اس میں کیا خرابیاں ہیں؟ یہ بھی یقیناً اس میں آپ ارشاد فرما دیں گے تو ہماری آڈینس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. قرآن پاک سے تو ہے ہی، لیکن آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ اگر وجود کو تسلیم کر لیا ہے تو سیکنڈری جو چیز آتی ہے وہ ایک ہی تسلیم کرنا ہوگا آپ کو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وحدت الوجود ہے، واجب الوجود ہے، یہ سب جو مسائل ہیں اس پر پھر سیر حاصل گفتگو کریں گے. لیکن ایک ماننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے خدا کو کیسے مانا، پہلے یہ بتائیں. آپ اللہ کا وجود ہے تو اللہ کا وجود ہے تو خدا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو. بے شک بیسک چیز یہی ہے جی. اگر وہ کسی کا محتاج بن گیا تو پھر وہ خدا نہیں ہے. کسی اور کا محتاج بن گیا تو وہ خدا نہیں ہے. اگر جیسے آپ نے سوال کیا ایک ہی ہونا کیوں ضروری ہے، بات یہی ہے، یہی مسئلہ آ جائے گا. اگر دوسرا آ گیا تو اب مجھے بتائیں کہ اب یہ دونوں مل کر کے کیسے چلائیں گے، دونوں مل کے کیسے چلائیں گے؟ اگر ان لوگوں نے تقسیم کر لیا کائنات کو تو ادھورا خدا ہو گیا، پوری کائنات کا ایک خدا ہی نہیں ہوا. جی. تو آدھے کا یہ مالک نہ ہونا عیب ہے کہ نہیں ہے اس کا؟ بالکل عیب ہے. آدھے کا مالک نہیں ہے یہ، تو یہ خدا جو ہے نا آدھا ہو گیا. اچھا چلے پوری کائنات کو دونوں لوگ مل کر کے چلاتے ہیں اور مشورے سے چلاتے ہیں تو مشورے لینے کا محتاج ہو گیا جی، کہ دوسرے سے پوچھنا پڑے گا، اس کے بعد بارش برسانی پڑے گی.
جی اس سے پوچھنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے دھوپ رکھنی ہوگی. تو محتاجی یہاں پر جہاں جہاں آئے گی وہ پھر خدا کے منافی ہے. منافی ہے. خدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے شریک ہو ہی نہیں سکتا کوئی. واہ 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 واہ. اگر شریک آپ نے تسلیم کر لیا تو محتاجی آ جائے گی. اور محتاج جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مختار ہے، اور وہ اپنے اوامر میں، اپنے احکامات میں اور اپنے کائنات کے نظام میں کسی کا محتاج نہیں. خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک کا ماننا ضروری ہے. ایک کا ماننا ضروری ہے. بعض لوگ یہاں پر آ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا. قرآن نے تو اس کے متعلق صاف کہا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ان زمین و آسمان میں اللہ کے سوا بہت سارے خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا. اللہ اکبر. فساد تو ہوگا ہی، کیونکہ سب کا اتفاق ایک چیز پر نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو قیاس کرتے ہیں کہ بھائی ایک ملک کو تو کئی منسٹر مل کے چلاتے ہیں، ایک منسٹر تھوڑی نہ ہوتا ہے، کئی لوگ مل کے چلاتے ہیں. اور کچھ کنٹریز جو ہے نا بغیر فساد کے چل رہی ہیں، تو کائنات کیوں نہیں چلے گی؟ بہت سارے لوگ مل کے بات چلے. کرتے ہیں. اگر یہ بات ان کی ہے تو تم نے خدا کو کیا منسٹر سمجھا ہے؟ منسٹر تو محتاج ہے ایک دوسرے کو اور حساب دہ ہے. اب وزارت داخلہ جو ہے وہ بھی حساب دہ ہے، وزارت خارجہ وہ بھی حساب دہ ہے. کسی کے پاس وہ وزارت عظمیٰ کو حساب دے گی. بالکل صحیح ہے. ان کی پرسش ہوگی کہ بھائی آپ نے کیا 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 ہے. تو ہر ایک جو ہے نا ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ایک دوسرے کے لیے حساب دہ ہے. تو یہ محتاجی خدا کے منافی ہے. اگر بہت سارے خداؤں کو تسلیم کرو گے تو پھر ایک خدا دوسرے خدا کی باز پرس کر رہا ہوگا، اس کو باز پرس کر رہا ہوگا، اور وہ دوسرا اس پر چڑھائی کر رہا ہوگا. تو پھر خدا کی محتاجی ثابت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شریک ہو. سبحان اللہ سبحان. اچھا، اور قرآن پاک نے جو رد فرمایا ہے کیا کہہ کر کے، جیسے مشرکین نے جو ہے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لی، اور عیسائیوں نے جو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا بنا لیا. تو اس کو کتنے نفیس انداز میں رد کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اگر بیٹیاں ہوں تو بیوی کی ضرورت ہوگی، بیٹا ہوگا تو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی. یا چلو اگر بغیر بیوی کے بھی بیٹا بھی آ گیا، بیٹیاں بھی آ گئیں، تو باپ جو ہے بیٹے کا یا بیٹی کا یہ کسی پروسیس میں محتاج تو ہوا. جی، کسی پروسیس میں محتاج ہوا. اور بیٹا جو ہے نا اپنے باپ سے تقاضا بھی کرے گا، جی، بیٹی اپنے باپ سے تقاضا بھی کرے گی کہ میرا یہ حق ہے. تو پھر ان لوگوں کا اس طرح کا معاملہ آ جانا یہ خدا کے منافی ہے، کہ پھر محتاجی ثابت ہو جائے گی. واہ واہ واہ. دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مد نظر رکھ کر کے اپنے کام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو محتاجی تو ہے، آپ ہزار انکار کرو. لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں کہ تم کہتے ہو اس کی اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے تو کوئی بیوی ہی نہیں بنائی، بیٹیاں کہاں سے؟ اس پروسیس کا ہی انکار کر دیا گیا. اللہ محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، آپ کے سوال کو میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. واہ. آپ نے سوال تو ایک ہی کیا تھا کہ وہ ایک ہی کیوں ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں بتانا ضروری تھا کہ وہ اس کے جب رشتے بھی آ جائیں گے تو محتاجی آ جائے گی. اور بیسک فنڈا ہمارا یہ ہے کہ محتاج ہوا تو خدا نہیں. سپر طاقت ایسی ہو اس کی کہ کسی کی احتیاط ضرورت اس کو نہ ہو. اب آگے جو اسے آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو کس نے بنایا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ کوئی تو بنایا ہوگا. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ آئے گا کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوگا تو یہ خدا کیسے؟ یہ مخلوق ہو گیا، پھر تو مخلوق ہو گیا. اس کا کوئی خالق ہے. تو اب اس کا کوئی خالق ہے تو اب پھر سوال ہم آپ سے کریں گے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ اکبر. اس کو بھی تو جس کو اس نے پیدا کیا اس کا بھی کوئی، آپ اس کا جواب دے دو. تیسرے کا ہو تو چوتھے کو کون پیدا کیا؟ یہ لامتناہی سلسلہ جس کو دور اور تسلسل کہا جاتا ہے، یہ باطل ہے. باطل ہے. یہ جو ہے نا اصول کے خلاف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ نان اینڈنگ، کہیں تو جا کر کے اینڈ ہونا ہوگا، کہیں تو اینڈ ہونا ہوگا. واہ 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 واہ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں تو جا کر اینڈ ہونا ہوگا، ہم کہیں گے جہاں اینڈ ہے نا وہی خدا ہے. واہ واہ مفتی صاحب، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اینڈ ہے اس کے آگے کوئی نہیں اس کو بنانے والا، وہی خدا ہے.
اور جو کہے کہ نہیں اینڈ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نان سینس بات کر رہا ہے نان سینس بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا, حقیقت حال کے مطابق نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک یہ تو ایسی ہے نا جو پاگل بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مرغی انڈے سے پیدا ہوئی کہ انڈا مرغی سے, یہی ساری جی اس چیزیں طرح کی چلتی بات ہے. رہیں مرغی گی. پہلے آئی انڈا پہلے آیا. انڈا پہلے آیا.